داماد تو سب کو پیارا ہوتا ہے، مگر یہ وہ داماد ہے جو نبی سید الانبیاء کا داماد، اور ایسا داماد آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اور مرسلین نظام آئے، کسی نبی کی دو بیٹی کسی شخص واحد کے نکاح میں نہیں ہو، حضرت عثمان غنی کے علاوہ یہ فضیلت نہیں۔ بریلی کے امام سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کو مبارکباد پیش فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم سے کر لیا، اور ایک روایت میں ہے حضرت علی راوی نے اس کے سرکار نے فرمایا کہ اگر عثمان میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور اس طرح سے گزرتی جاتی تو میں 40 ساری بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی۔ اتنے عظیم صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کان حیا اور شرم و حیا کے تعلق سے آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، ایک عمل سے ذرا دیکھیے۔ میں اپنے حجرے میں تھی اور سرکار تشریف فرما تھی، سرکار کی پنڈلی یا ران مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ ایک صحابی آئے، سرکار آرام کر رہے ہیں، دوسرے آئے، سرکار آرام کر رہے ہیں، پھر تیسرے آئے جنہیں عثمان غنی کہتے ہیں، تو سرکار سنبھل کے بیٹھ گئے اور اس سے چھپا لیا۔ فرمایا، عائشہ کیا میں محمد حیا اس آدمی سے نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ہے؟ گویا حضرت عثمان غنی حیا شرم کے پتلا، اور اتنے معزز صحابی، اتنے مکرم صحابی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کئی مقامات پر حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے بعد تیسرے خلیفے کی شکل میں حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا۔ انتخاب کی صورت یہ ہوئی، اللہ کا محبوب بندہ حضرت عمر ابن خطاب جب شہادت کا وقت قریب آیا اور آپ کی طبیعت بگڑنے لگی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو احباب نے، صحابہ نے، مدینہ کے جو ارباب حل و عقد تھے، انہوں نے آپ سے گزارش کی، حضور آپ اپنا کوئی جانشین کے طور پر کوئی خلیفہ منتخب فرما رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت عمر ابن خطاب کو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے مقرر کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہوں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور اگر میں مقرر کروں تو پھر یہ بھی میرے لیے غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے خود عمر کو
خلیفہ مقرر کیا تھا، لیکن عمر کی نگاہ جب دیکھتی ہے تو بہت دور دور تک کسی کو اس کا لائق نہیں پاتی ہے کہ میں جیتے جی کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں۔ لوگوں نے کہا حضور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجلس میں، آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا وہ عبداللہ جو صحیح طور سے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ جسے معلوم نہیں ہے، کیا عمر اسے خلیفۃ المسلمین مقرر کرے گا؟ تم ایسی باتیں ہرگز مت کرو۔ آپ نے 6 صحابہ کرام کی ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ 6 ایسے اصحاب نبی ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب نے خلیفۃ المسلمین نامزد کرنے کا مکمل اختیار دے دیا۔ اب یہ 6 صحابہ کرام ہیں جنہیں خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے، جنہیں خلیفہ کو چننا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے بعد خلافت کا حقدار کون ہے اور خلیفۃ المسلمین کون ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت ہی مشہور اور مالدار صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ وہی ہے جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے انصار نے اپنا تجوری کھول دیا، اپنی زمین اپنی جائیداد ان کے سامنے رکھ دیا، آدھا میرا ہے اور آدھا تیرا ہے، یہ جائیداد آدھی میری آدھی تیری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جنہوں نے فرمایا کہ آپ اس مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے مدینہ کی مارکیٹ کدھر ہے، مدینہ کا بازار کدھر ہے۔ اور آپ نے مدینہ میں تجارت شروع کر دی تو صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کو لوگ کروڑ پتی صاحب، بہت ہی مالدار، بہت ہی غیرت مند، بہت ہی فکر اونچی رکھنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ آپ نے ان تمام 5 لوگوں سے فرمایا کہ سب سے پہلے تو 6 کو 3 کر دیجیے، اور 6 کو 3 کرنے میں انہوں نے اپنے تعلق سے جو ظاہر فرمایا کہ حضرت عمر نے جو 6 لوگوں کو منتخب کیا ہے اس میں ایک میں ہوں، لیکن مجھے خلافت سے کوئی ضرورت اور مطلب نہیں ہے، میں خلیفۃ المسلمین بننا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جو خلیفہ بننا چاہ رہے ہیں تو جو آپ لوگ جو ان 6 میں شامل ہیں، سب سے پہلے ایک آدمی دوسرے کو اپنا حق دے کر وہ دستبردار ہو جائے اور اس کا فیصلہ مانا جائے تو کم سے کم لوگ کریں گے۔ اس کے بعد ہوا کیا، حضرت طلحہ نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دے دیا، حضرت سیدنا زبیر نے اپنا اختیار حضرت مولا علی کو دے دیا، اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہے۔ انہوں نے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتے ہوئے آپ نے خاموشی اختیار کر لیا۔ آپ نے پھر چونکہ 3 دن ایسے تھے کہ 3 دنوں کے اندر خلیفۃ المسلمین کا انتخاب ہونا تھا، جیسا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی وصیت تھی، اور اس وصیت کے مطابق 3 دنوں تک دن میں رات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلسل صحابہ سے رابطہ کرتے رہے، اکابر سے، عمرہ سے، رؤسا سے، ان کے غلام سے، مقتدی سے، مقتدی سے، جو جس سے تعلق رکھتا تھا، باہر سے آنے والے مسلمانوں سے، مسافر سے، ہر ایک سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو ٹٹولتے رہے کہ خلیفہ کون ہوگا، خلافت کا حقدار کون ہے، جس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے بھی ایک وعدہ لیا اور فرمایا کہ علی اگر آپ کو خلیفہ بنایا جائے تو آپ اس سلسلے میں کیا کریں گے۔ اسی طرح سے تنہائی میں حضرت عثمان غنی سے بھی آپ نے اسی طرح کا ایک عہد لیا اور ان دونوں حضرات سے
عہد لینے کے بعد آپ مسجد نبوی کے پاس تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا جب جنگ جانساران علی حضرت سیدنا مولا علی کے نام کی بیعت کا ایک شور برپا کر رہے تھے، جس میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر مسجد نبوی میں حضرت علی کی خلافت کے تعلق سے آواز بلند کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس وقت خلافت کا جو حقدار ہے وہ مولا علی ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے جس قدر جلد ہو آپ کو خلیفۃ المسلمین نامزد کیا جائے۔ جب یہ سب شور اور یہ سب ہنگامہ شروع ہی تھا، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اور کسی طرح کا کوئی فتنہ اور کسی طرح کا کوئی شور یا کوئی انہونی مسلمانوں کے درمیان نہ ہو، آپ نے مسجد نبوی کے قریب آ کر تمام اکابر صحابہ کو بلایا اور حضرت عثمان غنی کو کہا آپ پڑھائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بعد جتنے بھی موجود صحابہ تھے وہ سب کے سب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا علی تمہیں دل شکنی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ میں نے جن صحابہ سے پوچھا ہے جو ہوش اور فکر رکھتے ہیں انہوں نے غائبانہ طریقے پر غائبانہ طور پر تم سے زیادہ عثمان غنی کی حمایت میں ان کی فکر آئی ہے، ان کی رائے آئی ہے، اس لیے میں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور صدیق اکبر عمر ابن خطاب اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہو گئے۔ یہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کا چچا آپ کو لوہے کی زنجیر میں باندھے ہوا تھا، اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کے الگ روم میں رکھا، ایک قید میں رکھا اور قید خانے میں رکھا، اور کہا جب تک اس کلمے کو نہیں چھوڑو گے عثمان تمہاری رہائی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چچا جان آپ اس لوہے کی زنجیر سے عثمان کو بند کرنا چاہتے ہو، عثمان نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کی محبت کی زنجیر میں یوں جکڑا ہوا ہے کہ یہ لوہے کی زنجیر اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتی ہے، اس لیے میں اس زنجیر کو، میں اس سبب کو، میں اس سن کو برداشت کروں گا، مگر رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ مسلمانوں میں سابقون میں ہیں، اولون اور سابقون میں آپ کا نام آتا ہے۔ جب مدینہ جب مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ نے وہاں کے مسلمانوں کو تنگ و تباہ کرنا چاہا، پریشان کرنا چاہا، اور حبش کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ایک قافلہ رواں دواں ہوا، تو اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اس میں منفرد اور ممتاز ہے۔ بہت سارے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایک بار ہجرت کیا ہے، مکہ سے چلے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں، مکہ سے رخت سفر باندھا ہے اور مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، مگر حضرت سیدنا عثمان غنی وہ ہے جو ایک بار نہیں بلکہ دو بار ہجرت کیا ہے۔ ضرورت پڑی ہے تو مکہ سے حبش گئے ہیں، اور جب حبش گئے ہیں تو وہاں سے پھر جب آپ کو آنا ہوا ہے تو مدینہ گئے ہیں۔ وہ یا صاحب ہجرتین کون ہے؟ عثمان غنی ہے۔ ذوالنورین کون ہے؟ عثمان غنی ہے۔ جامع القرآن کون ہے؟ عثمان غنی ہے۔ قرآن کریم کے وہ نسخے جو اطراف بلاد میں پھیلے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ان تمام نسخوں میں اختلاف یہ تھا کہ قرأت اور تلاوت لوگ اپنی اپنی طبیعت سے کرتے تھے، کئی طرح کی قرأت اور تلاوت ہوتی تھی، لیکن جتنے نسخے تھے ان تمام نسخوں کو آپ نے اکٹھا کیا اور ان کو ایک جگہ کرنے کے بعد وہ جو صحابہ کرام رسول اللہ کے قریبی صحابہ کرام کی لکھی ہوئی کے لکھے ہوئے اور ان کی تلاوت اور ان کی قرأت کی ہوئی کو آپ نے اپنے طور پر جو اکٹھا کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی قرآن کریم کے جامع کیا ہیں؟ گویا وہ صحائف، وہ لکھی ہوئی آیتیں جو الگ الگ طور سے تھی، اور اختلاف اور
انتشار کا اندیشہ تھا، ہم یوں تلاوت کریں گے، ہم یوں تلاوت کریں گے، ہم ایسے غلط کریں گے، ہم ایسے غلط کریں گے۔ ان تمام اختلافات کا سردباب کرنے والا وہ رسول اللہ کا تیسرا خلیفہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ہے۔ اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی فضیلت جب آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا کہنا ہے عثمان غنی کا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تو ایک وہ ہوتا ہے آدمی جو اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو داماد سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن آپ کی دربار میں رہنے والا حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے گوشت کا ایک پیالہ لے کر عثمان غنی کے گھر جاتے ہیں۔ بھائی بیٹی کے یہاں گوشت بھیجنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ بیٹا چیختا رہے گھبرانا نہیں ہے، بیٹا چلاتا رہے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہو اور بیٹی کا گھر قریب ہو اور ایک کٹورا سالن بیٹی کے یہاں بھیج دیجئے تو بیٹوں کی مت سنو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اپنے گھر میں گوشت کا پیالہ ہے اور حضرت اسامہ سے کہتے ہیں جا اور عثمان کے گھر دیا۔ عثمان کے گھر لے کر اسامہ گئے ہیں، جب پلٹے ہیں تو رسول اللہ نے بلایا اسامہ ادھر آ۔ اسامہ کھڑے ہیں، اسامہ سے رسول اللہ کا ذرا جملہ تیور کے ساتھ ملاحظہ کرو۔ سرکار نے فرمایا اسامہ کیا تو نے وہ پیالہ دے دیا؟ کہا یا رسول اللہ دے دیا۔ کہا کون تھا گھر؟ کہا یا رسول اللہ عثمان رقیہ تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے رقیہ عثمان کو دیکھا؟ حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ نظر غائب سے دیکھا۔ فرمایا بول ایسا دولہا جو عثمان ہے اور ایسی دلہن جو رقیہ ہے تو نے دیکھا؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم اسامہ نے کبھی میں ایسا دولہا دیکھا ہے۔ بے شک بے شک یہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، جن کے حسن کی تعریف مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آپ کے حیا کے تعلق سے جب بات چل رہی تھی اور میں نے ابھی کہا حیا کا عالم یہ ہے، یہ دیکھیے مدنگر تعریف بہت جگہوں پہ کرتا ہوں، بہت سارے علاقوں میں کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں کہ لوگ علماء کی تو اتنی کثرت ہے کہ میں یہاں نہیں دکھ رہا ہوں، لیکن عالموں کو جن لوگوں نے پیدا کیا وہ لوگ یہاں موجود ہیں، یہ اکابر علماء ہیں، اساتذہ علماء ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ضروری نہیں کہ ان کی تقریر اردو کی سلاست اور کوثر و سلسبیل میں کسی کا دولی ہوئی وہ سلاست کے ساتھ خطابت کے انداز میں ہو تو تقریر نہیں کرنا اس کے عالم نہیں ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تقریر ایک الگ فن ہے، جب آدمی بولتا ہے تو بول لیتا ہے، کبھی کبھی تو بے پڑھا لکھا اتنا بہت زیادہ بول لیتا ہے کہ پڑھا لکھا نہیں بول پاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفۃ المسلمین ہوئے اور آپ کو سب سے پہلے منبر پہ خطبہ دینے کا اختیار حاصل ہوا تو آپ جیسے ہی منبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی حمد و تعریف بیان کی اور اس کے بعد چپ ہو گئے اور اس کے بعد کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی چونکہ حیا بہت کرتے تھے، شرماتے بہت تھے، کانے حیا اور کانے شرم، حضرت عثمان غنی نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کی، رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجا اور پھر کر گئے۔ منبر سے کوئی تقریر اور کوئی خطاب آپ نے نہیں کیا اور فرمایا پہلی بار گھوڑ سواری کرنے پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی شہسوار ہو جائے، آئندہ انشاءاللہ وقت ملا تو عثمان کی تقریر بھی ہوگی، عثمان کا خطاب بھی ہوگا اور عثمان تمہارے سامنے بولے گا۔ یہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی جن کی حیا اور جن کے شرم کے تعلق سے رسول اللہ نے گواہی دی ہو، اور صرف شرم و حیا نہیں، آپ نے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد اسلام کی خدمات کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے وہ آپ سنیں گے، آپ سنتے رہتے ہیں تو سبحان اللہ۔ اے عثمان آپ کو مدھ نگر کے مسلمانوں کا اجتماعی سلام ہے کہ آپ کا وہ احسان جو اسلام اور مسلمانوں پر تھا وہ ہے اور رہے گا، خدا کی قسم جواب نہیں ہے۔ عثمان آپ کا احسان جب پیر روما خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، جب جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے
نے اپنے خزانے کو کھول دیا. یہ اسلام اور مسلمانوں پر آپ کا بہت بڑا ہے. بے شک حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں مسلمان پانی کی قلت سے پریشان اور پریشان تھے اور پانی کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ نے جب تبلیغ فرمائی، حضرت سیدنا عثمان غنی نے کنواں پورا خرید کر مسلمانوں نے مدینہ کے حوالے کر دیا. آج حسینی اور حسینیت کا نعرہ لگانے والے مسلمان حضرت عثمان غنی کے کردار سے عمل سیکھیں. حضرت عثمان غنی نے مسلمان کے فلاح اور بہبود اور ان کی ترقی اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنا خزانہ خاص کو کھول دیا. اور آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنا خزانہ کھولتے ہیں. اے عثمان غنی، آج آپ کے ذکر پاک کو سننے کے بعد من لگا کہ مسلمان ایک دوسرے کے تعاون پہ ایسے ہی تیار رہے گا جیسا حضرت سیدنا عثمان غنی نے تیاری فرمائی تھی. پیلے روما خرید دیا اور وہ مسلمان جو پانی خرید کر پیتے تھے حضرت عثمان کے اس کنویں سے سیراب ہونے لگے. صرف پیلے رومائی کی بات تو نہیں ہے. اے عثمان، کتنا احسان ہے آپ کا. ساری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر تھا اور آپ کے بغل میں ایک مسلمان بظاہر تھا لیکن وہ منافق تھا اور اس کا گھر تھا. اس کے گھر میں کھجور کا ایک پیڑ تھا جو اس انصاری صحابی کے گھر کی طرف اس کی ٹہنیاں جھکی تھی اور ان کے بچے اس میں سے کھجور جو صبح میں گرتے تو لینے کی کوشش کرتے. تو اس زمانے کا مسلمان تو کسی کا آم توڑ لے، کسی کا کھجور توڑ لے، کسی کا مکہ توڑ لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ صحابی غیرت مند اور حلال کھانے والے تھے. انہوں نے یا رسول اللہ کی فریاد کی، کہا یا رسول اللہ اس سے نجات کیسے ہو؟ سرکار نے اس مسلمان کو بلایا جو منافق تھا، فرمایا تو اپنا یہ پیڑ اس صحابی سے بیچ دے. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے بیچ دیں؟ ہمارا وہ کھجور ہے اور اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم بیچتے ہیں، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. گویا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جملہ کس کا ہے، بلایا کس نے ہے. رسول اللہ کا قول کون کر دے گا؟ رسول اللہ کے ارشاد کی تعمیل کون ہے جو نہیں کرے گا؟ لیکن اس منافق نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں بیچیں گے. یہ خبر کسی طرح حضرت عثمان کو پہنچی کہ سرکار نے اس سے فرمایا کہ تو اس انصاری صحابی کو کھجور دے دے، اس کے بدلے میں ہم جنت میں تجھے عطا فرمائیں گے. لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ جنت کا پیڑ بعد میں ہے، ہم تو پہلے دنیا دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ پیڑ کیسے ہوگا؟ یہ خبر حضرت عثمان غنی کو ہوئی. حضرت عثمان غنی دربار رسالت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو اس پیڑ کو خریدنے پہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آقا اگر وہ پیڑ عثمان خرید لے تو کیا عثمان جنت کا حقدار ہوگا؟ کہاں عثمان ہوگا حقدار. عثمان چلے گئے اس منافق کے یہاں اور فرمایا اور کتنے میں بیچے گا؟ کہا تو خرید نہیں سکے گا. کہا اور کتنے میں بیچے گا؟ کہا بیچے گا. کہا ایک پیڑ کے بدلے تو چاہتا کیا ہے؟ تو میرا باغ لے رکھا، باغ جس میں سینکڑوں پیڑ ہیں. اس کے بعد وہ راضی ہو گیا کہ ایک پیڑ دے کر پورا باغ مل رہا ہے. حضرت عثمان غنی نے اپنا پورا باغ دے دیا اور در رسالت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے وہ پیڑ خرید لیا ہے. سرکار نے فرمایا تو نے جنت خرید لیا ہے، اب تیرا تیری جنت پر کیوں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت میں باغ اور جنت میں پیڑ اور جنت کی فضاؤں سے مستفید ہونے کا موقع حضرت عثمان غنی کو ملا. ایک دو بار نہیں، حضرت عثمان غنی کے 2-3 ایسے اوقات گزرے ہیں کہ اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جن کا نام لے کر ہم سوچتے ہیں اپنا بیڑا پار ہوگا، انہوں نے کہا میری پوری زندگی بک جاتی. عثمان کا وہ ایک دن وہ ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار ایک جنگ میں جانے والے ہیں جس جنگ کا نام جیش اسرا بھی ہے، جس جنگ کو جنگ تبوک بھی کہتے ہیں. بڑی تندرستی کا زمانہ تھا.
صحابہ کے پاس گھوڑے اور مال و اسباب کی کمی تھی اور اتنی دور لڑائی پہ جانا تھا، تو سرکار نے صحابہ کے درمیان ایسی تبلیغ فرمائی اور ایسا جوش دلایا کہ صحابہ اپنے گھروں سے مال لا کر مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی دوسرے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، مگر حضرت عثمان غنی گئے اور کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ موت ساز و سامان تو عثمان دیتا ہے۔ سرکار مسکرا دیے اور فرمایا عثمان تیرا جواب نہیں ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی پھر بیٹھے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے 300 نہیں 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ جیش اسرا میں مسلمانوں کے فلاح کے لیے اور ان کے انتظام کے لیے رسول اللہ کے قدموں پہ ڈال دیا، اور پھر اپنے آستین میں 1000 دینار لے کر در مصطفیٰ پہ آ گئے اور اپنی آستین کو رسول اللہ کے قدموں کے پاس ڈال دیا اور کہا یا رسول اللہ اونٹ اپنی جگہ ہے، ساز و سامان اپنی جگہ ہے، ہر وہ ظرف کی آلے اپنی جگہ ہے، یہ 1000 دینار بھی قبول ہو۔ سرکار نے اٹھایا دینار کو، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ سکے کو اچھالتے جاتے اور فرماتے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان اور بربادی کے دہانے پہ نہیں پہنچائے گا، تو نے یہ کام کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا سے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے کہ آپ نے اتنی دولت اللہ کے نام رسول اللہ کے قدموں پہ ڈال رہے ہیں، اور مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر 30 روایت میں ہے کہ 30,000 لشکر کے انتظام کے لیے عثمان غنی کا یہ تعاون۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی خبر دے دیا تھا، اور دے کیسے دیا تھا؟ 2-3 جہت سے یہ روایت ہے۔ حدیث کا مفہوم سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پہاڑ پہ تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ عثمان غنی ہے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے، آپ کے ساتھ عمر بن خطاب ہیں، اور آپ خود ہیں۔ اور جیسے ہی آپ وہاں تشریف فرما ہے کہ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ جب وہ پہاڑ ہلنے لگا تو راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا یہ پہاڑ ہل رہا ہے، تو سرکار نے جملہ فرمایا، سرکار نے بیان فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا۔ یا یہ صحابی کہتے ہیں ہمیں لگا کہ سرکار نے اس پہاڑ پر ٹھوکر لگائی، اب پیر مبارک سے اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر لگائی ہے، فرمایا اے احد تو ہل رہا ہے، جبکہ تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ نبی تو خود ہے، صدیق ابو بکر ہیں، اور دونوں جو شہید ہیں عمر بن خطاب اور عثمان ہیں، ان دونوں نے جان لیا آج نہیں تو کل صحیح رسول اللہ کا ارشاد پورا ہو گیا گا اور مجھے شہادت میں حضرت نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا نخار اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑیوں سے احد پہاڑ کا ہلنا اور زلزلہ بند رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کہ روایات اتنی ہیں، احادیث کریمہ اس قدر ہے کہ آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان بیان کرنے میں سارے طرق کے ساتھ تو وقت درکار ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائی جو حضرت عثمان غنی کے حق میں تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذکر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا اور آنے والے فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا،
اور آنے والے فتنوں کا جب ذکر ہو رہا تھا تو ایک شخص اپنے سر پہ چادر ڈالے جا رہا تھا، اور جب چادر ڈالے ہوئے وہ ادھر سے گزرا تو سرکار نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے یہ بھی شہید ہوگا، لیکن یہ اس دن حق پر ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ حق پر ہوگا۔ جب راوی کہتے ہیں کہ ان کے سر سے کپڑا ہٹا تو ہم نے دیکھا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہے، جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ شہید ہوگا، یہ حق پر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسلامی سلطنت اور مملکت کا جو فروغ اور ترقی ہوئی، اتنے ممالک اسلامی حکمرانوں کے قبضے میں آئے اور سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئی، اتنی بڑی زمین کہ راوی کہتے ہیں 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان غنی کی خلافت، 40 لاکھ مربع میل پر آپ کی جو خلافت اور آپ کے جو کام تھے وہ انجام دیے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے کا اور پانی کے راستے عالم اسلام کی زمین کو وسیع کرنے کا حکم دیا۔ ایک نہیں 12 سال تک لگ بھگ حضرت عثمان غنی کی خلافت قائم رہی۔ حضرت عمر بن خطاب سے بلکہ 12 سال کو اگر 2 حصوں میں کریں آپ تو 6 سال اور 6 سال، تو یہ جو پہلا 6 سال تھا حضرت عثمان غنی کا، یہ تو اتنا لاجواب اور بے مثال تھا کہ کتابوں میں ہے کہ اتنا اچھا تھا کہ چونکہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ اتنا سخت تھا، چونکہ آپ خود اتنا سخت تھے کہ آپ سے لوگ ڈرے سہنے رہتے تھے، لیکن جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو یہ جو 6 سال گزرے ہیں اتنا اچھا گزرا ہے کہ عالم اسلام میں ہر طرف حساس برداشت اور ہر طرف مسرت و شانداری سے لبریز انسان رہا کرتے تھے، ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا اور بہت ہی بہتر ماحول تھا۔ لیکن 6 سال کے بعد کیونکہ آپ کا جو خاندان ہے وہ خاندان بنو امیہ، آپ کا جو خاندان ہے، اب آپ دیکھیں اس خاندان کے کون کون لوگ اور کس کس طرح سے رہے ہیں، اور یہ جو خاندان ہے جو اس کے سامنے ہے، جن کے ذکر پاک کے لیے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، تو چونکہ جب چاروں خلفاء کا ذکر ہو، اور چاروں خلفاء کا ذکر ضروری ہے چونکہ خلافت راشدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وصال کے بعد جو خلافت راشدہ ہے، اور خلافت راشدہ کا جو زمانہ 30 برس ہے، جو 30 سال تک ہے، اس کی تکمیل کے لیے حضرت عثمان غنی کی خلافت کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، عمر بن خطاب کا خلافت کا زمانہ ذکر کرنا ضروری ہوگا، حضرت صدیق کی خلافت کا زمانہ ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ حد تو یہ ہے حضرت مولا علی کے ساتھ امام حسن کی امام حسن کی خلافت کا 6 ماہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اب حضرت عثمان غنی کے یہ جو 6 سال تھے، 6 سال کے بعد چونکہ آپ کا ایک اپنا تھا معاملہ کے اپنے رشتہ دار، قرآن کو ہے قرابت داروں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی صحیح ہے تو حسن سلوک کرنے میں کیا دقت ہے؟ بھائی غریب ہے تو بھائی کی مدد کی جائے، بہن غریب ہے تو بہن کی مدد کی جائے، بیٹا غریب ہے تو بیٹے کو فروغ دیا جائے، بھتیجا سے ہے تو اس کو فروغ دیا جائے۔ ساری دنیا اپنے خاندان کے لیے کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں آپ نے اپنے خصوصی حکمرانوں میں آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو شامل فرمایا، جس سے آپ کا خاندان تو مضبوط رہا، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ صرف اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ مصر، شام اور بہت سارے ممالک ایسے ہوئے کہ وہاں کے حکمرانوں نے اپنی رعایا پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور جب اپنی رعایا پہ ظلم کرنا شروع کیا، جہاں کے وہ گورنر تھے، جو تو رعایا یہ عام گورنر والی تو رعایا تھی نہیں، یہ وہ رعایا تھی جنہوں نے خلافت صدیق کو دیکھا تھا، جنہوں نے خلافت عمر کو دیکھا تھا، جنہوں نے خلافت عمر کو دیکھا تھا، اور ایسے زمانے میں
جب عثمانی خلافت کا دور آیا، اب اس وقت اگر کوئی گورنر غنڈہ گردی کرے تو وہ مسلمان برداشت کیسے کر سکتا تھے؟ تو شکایت حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچتی رہی۔ آپ نے انہی لوگوں میں چند لوگوں کو سمجھایا اور پھر فرمایا کہ بعد آ جاؤ تاکہ لوگ تمہاری شکایت نہ کر سکیں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں چہرہ اچھا لے کر جاؤں، تم لوگ اپنی رعایا پر ظلم مت کرو، جو جہاں سے تم گورنر ہو انصاف قائم کرو، تقوی اختیار کرو، آپ سمجھاتے رہے۔ لیکن آپ کے اسی زمانے میں مصر میں شام کا بھی یہ واقعہ ہے، لیکن اصل جو بلوائی آئے وہ مصر اور شام کے بھی تھے۔ یہ میں اور بعد میں بتاؤں گا کہ اس میں بھی بے قصور مسلمان کم تھے اور جو مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والے تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ جیسے ابن سبا وغیرہ کا معاملہ آتا ہے، اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف ایک مورچہ کھول دیا کہ آپ ہمارے یہاں کے گورنر کو بدلیے۔ بالآخر جب وہاں کا وفد آیا حضرت عثمان غنی نے وہاں کے گورنر کو دیکھیے کیا حضرت عثمان غنی کو زندہ نہ ہوگا پھر بڑی تقریر جو ہے منچوں کی چکر میں درشی بڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جو آئے تو آپ نے کیا کہ وہاں کے گورنر کو معذور کر کے ایک لیٹر دیا، ان لوگوں سے خود پوچھا کہ تم بتاؤ کہ ہم تمہارا امیر کس کو مقرر کریں اور وہ کون ہے جس کو ہم تمہارا گورنر بنائیں؟ ان لوگوں نے کہا سیدنا ابو بکر کے بیٹا محمد یا عبد الرحمن بن ابو بکر کو بنا دیجیے، محمد بن ابو بکر کو بنا دیجیے۔ کہا ٹھیک ہے بنا دیجیے۔ آپ کے نام کا لیٹر لکھ دیا، خط لکھ دیا اور سواری پہ وہ لوگ خوشی خوشی گئے تاکہ وہاں کا گورنر معزول ہو اور یہ ابن ابو بکر وہاں کے گورنر بنے۔ راستے میں ابھی جا ہی رہے ہیں کہ ایک سانڈلی سوار دوڑا ہوا جا رہا تھا، لوگوں کو شک ہوا اور اس قافلے نے اس کو پکڑا تو اس کے پاس سے ایک خط ملا اور خط میں کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کی طرف سے وہ خط تھا اور حضرت عثمان غنی کا وہ غلام تھا اور اس کے بعد اس میں لکھا یہ تھا کہ یہ لوگ جیسے ہی محمد بن ابو بکر کو لے کر تمہارے یہاں پہنچے تم ان کو قتل کر دینا اور ان کو چارج مت دینا، تم گورنری پہ قائم رہنا۔ یہ خط دیکھنے کے بعد یہ لوگ جو بارگاہ عثمانی سے اپنا ایک خط لے کر لوٹے تھے تاکہ ہمارا گورنر ہمارے ساتھ ہو، اب یہ آپ بگولا ہو گئے، یہ واپس پڑھتے پھر مدینہ اور حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں کہا اے عثمان غنی، آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ سابقون الاولون میں ہیں، آپ رسول اللہ کے محبوب صحابی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا وشواس گھات کریں گے کہ ہمیں تو ایک طرف لیٹر دے رہے ہیں وہاں کا گورنر سسپینڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں کے گورنر کو لیٹر دے رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ صحیح کیسے ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یہ خط میرا نہیں ہے۔ بات حضرت علی تک پہنچی، حضرت علی آئے، آپ فرمایا حضرت بھائی عثمان یہ کیا بول رہے ہو؟ بولو یہ مہر کس کی ہے؟ کہا مہر تو میری ہے۔ کہا یہ سانڈی کس کی ہے؟ سواری میری ہے۔ کہا یہ غلام کس کا ہے؟ تو کہا غلام میرا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا غلام آپ کا ہو، سواری آپ کی ہو اور یہ مہر آپ کی ہو اور یہ لیٹر آپ کا نہیں ہے، یہ خط آپ کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا واللہ یہ میرا خط نہیں ہے۔ جب صاحب یہ رسول خلیفۃ المسلمین رسول اللہ کا اتنا برگزیدہ صحابی اب پیغمبر اسلام قسم کر لے تو کون مسلمان ہے جو آپ کے قسم پہ اعتبار نہیں کرے گا؟ اب تو یہ لوگ جم گئے اور مدینہ کے مسلمان بھی جم گئے کہ علی کے عثمان جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا عثمان اب ہم گورنر نہیں، ہم تمہارا استعفا چاہتے ہیں اور تم اپنے خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جب آپ چاہتے تو لڑائی بھی ہوتی، 1000 سے زیادہ آپ کے غلام تھے، لیکن حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا ذرا سنیے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں دربار مصطفیٰ میں حاضر تھا،
کا جلوہ زیبا دیکھ رہا تھا، سرکار کی نگاہ کرم مجھ پہ پڑی، فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہارا حلہ اتاریں گے، جب لوگ تمہاری قمیص کہیں گے اتارو، اور وہ قمیص ایسی ہوگی جو قمیص تجھے اللہ رب العزت نے پہنائی ہوگی، تو عثمان اپنی اس قمیص کو مت اتارنا، یہ قمیص عثمان کیا ہے؟ عثمان کی قمیص وہ ہے جو خلافت ہے، اور یہ حلہ وہ ہے جو رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق اللہ نے پہنایا۔ ارے بھائی، ہمارا جو بریلی کا امام ہے اس نے پورے عثمان غنی کی زندگی کو جو سمیٹا ہے، ذرا دیکھیے، آپ نے قرآن کو جمع کیا، جامع قرآن ہے تو در منصور قرآن کے سلکے بہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ پوش شہادت ہے وہ قمیص ہوتا جو رسول اللہ کے حکم کے ارشاد کے مطابق اللہ نے پہنائی، بلکہ آپ یوں کہہ لو کہ اعلیٰ حضرت کا سلام اگر سلام کے انداز میں پیش کر لو تو یقیناً آپ کا دل مچل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں، ادو سلام پیش کرتے ہیں۔ منصور قرآن کی سلکے بہی زوجے دونوں رفت پہ لاکھوں سلام، زوجے دونوں رفت، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اے عثمان غنی، آپ اللہ پوش شہادت ہیں، اے عثمان غنی آپ صاحب قمیص ہدا ہیں، اے عثمان غنی در منصور قرآن کی سن کے بڑی ہیں، اے عثمان غنی زوجے دو نور امت آپ ہیں۔ یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ پورے عالم میں آپ کا حضرت عثمان غنی کی سیرت طیبہ اور آپ کی خلافت کو سننے والے مسلمانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کا تیسرا خلیفہ، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل، مناقب اور آپ کے کمالات کتاب آپ نے سن لیا۔ حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب نے فرمایا آج صحابت یہ کہہ سکتے تھے عثمان غنی کی ذات اقدس پہ ہوگی، یہ کہہ سکتے تھے سیدنا عثمان بن عفان کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ پر بیان ہوگا، مگر آپ نے آپ کی ایک صفت ظاہر کی ہے اور اسی صفت کو سخاوت کہتے ہیں۔ آج جب دین مذہب و ملت کو قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو مسلمان 100 200 1000 500 2000 1000 پیش کرنے میں تھراتا شرماتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اپنی مخالفت ظاہر کرتا ہے، مگر سلام ہو اے عثمان غنی، آپ نے دولت اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ سے دولت مت مانگو، اور دولت ایسی مت مانگو جس میں فرعونیت، فرعونیت، حمانیت اور شدادیت یہ سب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ جب دولت دے تو دولت سے ایسا کام کرو لوگ کہیں عثمان غنی کا کردار اپنا رہا ہے، لوگ کہیں غوث اعظم کا کردار اپنا رہا ہے۔ عثمان غنی تھے، مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال کو اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں، اسلام کے فروغ و استحکام کے لیے۔ اگر جذبہ ایثار ہو، اگر جذبہ قربانی ہو تو عثمان غنی سے سیکھو۔ آج جوانوں سے بھی میں کہوں گا، چونکہ روزانہ پروگرام ہوگا، نہ کھانوں کی نہ کھانی کے لیے بھی تو وقت مختص ہونا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تاکہ کم وقت میں اگر اچھی باتیں ہمیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو تقریریں ہوتی ہیں اصل میں یہ تقریریں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم بلم والی تقریر سننا ہی نہیں چاہیے. ایسی تقریر سنیے جو مطالعاتی تقریر ہو. جس طرح سے درسگاہ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ان علماء کو رات میں مطالعہ کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بغیر مطالعہ کیے ہوئے عالم پڑھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ غلط کرتا ہے. تو پڑھائیے، اس کو یاد کیجیے، اس کو دیکھیے، اس کو ایسے ہی جو سامنے کچھ بیان کیجیے پڑھ لیجیے، پہلے اس کا مطالعہ کر لیجیے، پہلے اس کو دیکھ لیجیے تاکہ ہماری زبان بہک نہ جائے. جب آپ ہماری زبان بہکے گی تو یہاں پر اگر 200 آدمی ہیں، میں جو بولوں گا کل ہو کر آپ کا امام بولتا رہے گا، آپ کہو کہ احسن رضا بول کر کچھ اور گیا تھا. یہ مجھے نقیب صاحب پہ بھی کیا نام ہے بابو آپ کا؟ عاشق کی طرف سے پڑھتے ہو. یہ بلرامپور سے نقیب، یہ بھی کہ عجیب مخلوق ہے. نقیب لوگوں کو معلوم ہے، علامہ تقریر کرنے والا انہوں نے بتا دیا. بھائی میرا نام حسن رضا نہیں ہے. جن کو نام کا پتہ نہیں، میرے کمال کر کے آپ کو تلسی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عثمان غنی کسی کی محاذ پر بالکل پیچھے نہیں رہے. آپ کو مطاف کعبہ ہو، کعبہ شریف ہو، مسجد نبی ہو، جہاں جہاں بھی اسلام کا کوئی ایسا کام ہوا مسلمانوں میں جہاں مال اور پیسے کی ضرورت پیش آئی، میرا عثمان سب سے اول نمبر پر حاضر ہے. آپ کا وہ 6 سال جو بہت ہی اچھا تھا، اور وہ 6 سال جس میں شورش اور فتنے برپا تھے، ان فتنوں کے سرجباب کے لیے بھی جب ان بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ فرمایا تو اطراف بلاد اسلامیہ سے آپ کے لیے مدد کی درخواست کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، عثمان کو مدد نہیں چاہیے. عثمان در مصطفیٰ پہ پڑا ہے، عثمان مسجد نبی کے پاس ہے، عثمان حجرے مصطفیٰ کے سامنے ہے، اور عثمان یہ پسند نہیں کرتا کہ عثمان اپنی جان یا خلافت کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کا خون بہائے. ارے عثمان کو تو معلوم ہے کہ عثمان کی شہادت مقرر ہے، اور یہ وہ بول کر گیا ہے جس کا جملہ کبھی کٹ نہیں سکتا ہے، جس کی بولی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر میرے مقدر میں شہادت ہوگی تو عثمان کو شہادت یہ قبول ہے، اور یہ رسول اللہ کا ارشاد بھی ہے جو میں جانتا ہوں. حضرت علی نے جب حالات کو بگڑتے دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسن امام حسین کو ننگی شمشیر دے دیا اور فرمایا کہ بھائی عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. آج اختلاف کرانے والے، لڑنے والے، لڑانے والے بنو امیہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ علی شامل تھے اس میں. اگر علی شامل تھے تو دروازے پہ کون حسین کھڑا تھا؟ دروازے پہ وہ کون تھا جو حسن کھڑے تھے عثمان غنی کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر کی رکشا کے لیے کھڑے تھے؟ تاریخ میں ہے کہ چونکہ محمد بن ابو بکر جن کو گورنر بنانا تھا، آپ انہیں کے قتل کا لے کر گئے. اب آپ کی بھی جماعت میں یہ بات ہوگی، یہ لے کر لکھا کس نے؟ جب مہر حضرت عثمان کی، جب غلام عثمان کا لے کر جا رہا ہے، اسی میں مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ نیتا ہوتے ہیں جو ایسے نیتا ہوتے ہیں جیسے مروان تھا، یہ بہت بڑا نیتا تھا اور یہ اتنا بڑا خبیث مسلمان تھا کہ اس کی نیتا گیری سے پورا عالم اسلام تک تباہ رہا. لوگوں نے کہا بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ یہ شرارت مروان کی تھی. حضرت عثمان کو ڈال میں رکھ کے حضرت عثمان کو خبر نہیں دے کر یہ جو خط بنایا یہ مروان نے لکھا. جب مسلمانوں نے جانا تو لوگوں نے کہا کہ عثمان غنی ہمیں آپ سے مطلب نہیں، مروان کو میرے حوالے کیجیے. لیکن حضرت عثمان غنی جب کسی کا قتل اور خون خرابہ پسند نہیں کرتے تو مروان کو بھی اس کے حوالے نہیں کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اتنے مشتعل ہیں کہ مروان کو قتل کر ڈالیں گے، اور جب مروان کو وہ قتل کر ڈالیں گے تو یہ قتل بھی میرے اوپر آئے گا کہ میں نے
نے خوریزی کی یا میں نے خوریزی کرائی، اس لیے مروان کو اس کے حوالے نہیں کیا۔ بالآخر محمد بن ابو بکر ایک انصاری صحابی کے گھر کی چھت سے پھانک کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سامنے ہے۔ آپ نے حضرت عثمان کی غیر داڑھی کو پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو حضرت عثمان نے محمد بن ابو بکر سے کہا کہ تیرے باپ ابو بکر اگر اس حالت میں تجھے دیکھ لیتے تو تجھے کیا کہتے؟ وہ خوف سے تھرا گئے، ہٹ گئے۔ مگر آپ کے ساتھ جو دو ساتھی آپ کا تھا، وہ دونوں ساتھی حضرت عثمان پہ تلوار سے حملہ کر دیا، اور حملہ کر دیا تو حضرت عثمان غنی اتنے ضعیف العمر 80 سال سے زیادہ حضرت عمر ابن حضرت سیدنا عثمان غنی کی عمر ہے، اور اتنے عظیم صحابی داماد مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے درمیان وہ دونوں بلوائی آپ پہ حملہ کرتا ہے، اور رسول اللہ کا یہ صحابی شہادت کا جام پی لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ توڑے ہوئے آئے، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین پہ آپ نے تماچے اٹھائے اور فرمایا کہ تیرے رہتے ہوئے عثمان کی شہادت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا حضور ابا جان وہ دروازے سے جاتے جب تو بلواری چھت بھانگ کر پیچھے سے چلے گئے اور جناب عثمان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ کا وہ صحابی جس کی دولت سے اسلام اور اسلام کے عالم میں پھرنے چلنے اور جینے والے مسلمان اس احسان کے تلے دبے رہیں گے۔ عثمان غنی آپ کا جواب نہیں ہے، چاہے آپ کی خدمت ہو، آپ کا تقویٰ ہو، آپ کا زہد ہو، آپ کا غنا ہو، آپ کی دولت ہو، آپ کی سخاوت ہو، جب تک عالم اسلام کا ایک ایک مسلمان زندہ رہے گا، اے عثمان غنی آپ کا بھی نام یاد آتا رہے گا۔ نہ مجھے شکوہ عثمان سے ہے، نہ مجھے شکوہ رسول اللہ کے کسی صحابی سے ہے۔ ارے ہم تو کسی اور کو اپنا امام نہیں، بریلی کے امام کو اپنا امام مانتے ہیں جو کہہ چکا ہے ابو بکر و فاروق و صدیق و چاہے جتنے بھی یہ چاروں مصطفیٰ کے ہمدم ہیں، یہ یک جان ہے، یک دل ہے، مصطفیٰ کے دوست ہیں، مصطفیٰ کے قریبی ہیں، تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شہید اعظم۔ کسی کو قدورت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں کو صاف و شفاف رکھے، خصوصیت کے ساتھ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے سینوں میں جاری رکھے، آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج ملاقات کا پہلی رات ہے، انشاءاللہ 4 راتیں تو اور ملاقات کے لیے